حضرت علی نے فرمایا لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کیا کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں دعائیں وقت لیتی ہیں لیکن قبولیت سے پہلے تمہارا صبر آزماتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جن کا دل صاف ہوتا ہے وہ اکثر ٹھکرائے جاتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں جس کو تم سے محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ حضرت علی کا قول ہے کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان مت ہونا، کیونکہ تم نے اپنے رب کو حساب دینا ہے، لوگوں کو نہیں۔ حضرت علی کا قول ہے کسی سے نہ ڈرو نہ جھکو نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، صرف اللہ سے مانگو کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ بے شک حضرت علی فرماتے ہیں وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ کسی کا دل ہو یا کسی کا گھر ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں بھروسہ صرف رب کی ذات پر رکھو، لوگ توڑ جاتے ہیں یا چھوڑ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہر اس چیز کو توڑو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس دن تمہارا وفادار دوست چھوڑ کر چلا جائے تو سمجھ جانا تمہاری آدھی زندگی ختم ہو گئی۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے اس وقت تک کچھ نہیں لے سکتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو نصیب سے زیادہ اللہ پر توکل کرتے ہیں یقین مانیں ان کے نصیب بہت بلند ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب تم ناممکن حالات سے بھی اللہ کا درد نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہترین جگہ سجدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں گے مگر یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بدلہ لینے والے سے مت ڈرو، معاف کرنے والے سے ڈرو کیونکہ ان کا بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں باپ کے پاس گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں باپ کی گناہ معاف فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ حضرت علی نے فرمایا جس سے محبت کی جائے اس کا فرمانبردار ہونا پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کسی ایسے کے ساتھ رہو جو تمہارے ہونے پر خدا کا شکر ادا کرے۔ حضرت علی نے فرمایا مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ حضرت علی نے فرمایا تنہائی میں گناہ سے بچو کیونکہ اس کا گواہ خدا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگوں کو اس طرح معاف کرو جس طرح تم خدا سے معافی کی امید رکھتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو شخص بیٹی کی پیدا ہونے پر خوشی کرے تو وہ خوشی کرنا 70 بار خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کسی کو پسند کرنا اور پھر اس سے رب سے مانگنا تمہارے مخلص ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کسی کو چاہو تو دل سے چاہو زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو زبان سے دل سے نہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ماں تم سے راضی ہو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تم سے راضی ہے، کیونکہ ماں کا رضا اللہ کی رضا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نرم دل ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے ہر فیصلے پر صبر اور استقامت سے کام لو، کیونکہ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود لڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھ کر ہوا میں اڑا دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب آپ اپنی پریشانیوں کو عبادت میں بدل دیتے ہیں تو خدا آپ کے مسائل کو نعمتوں میں بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا محبت کا اصل حقدار تمہارا رب ہے، بس تم اس کے آگے جھکو، وہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب کوئی آپ کو ادھورا چھوڑ جائے تو خدا مکمل کرنے کے لیے پہلے والے سے بہترین بھیج دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تم دعا کرو تو اول آخری درود شریف پڑھ لیا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر قبولیت کی مہر لگاتا ہے اور وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کے آنکھوں میں نہ شرم ہوتی ہے اور نہ پانی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس اتنی سی کوشش کرنا کہ تمہاری وجہ سے کوئی رب کے آگے نہ روئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور کبھی غم نہ کرنا دنیا آپ کے ساتھ نہیں بلکہ خوش ہونا کہ ساری دنیا کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ کیا بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا نماز کو مت چھوڑو، بے شک نماز ہی ساتھ دیتی ہے دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔